السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان، قسط نمبر 9۔ یہ بہت ہی حسین سبز وادی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو ساری فضا میں بسی تھی۔ وہ سفید خوبصورت فراق پہنے جو اس کے پیروں تک آتا تھا، سر پر پھولوں کا تاج سجائے رات پر پڑنے والی اوس سے بھیگی خاص پر ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی۔ سرسبز گھاس ایسے جیسے پیروں کے نیچے قالین بچھا ہو۔ کئی رنگوں کی تتلیاں اس کے آس پاس اڑ رہی تھیں۔ آسمان پر سفید پرندے اپنی ہی بولیوں میں محبت کے گیت گا رہے تھے۔ وہ خوشی سے ہنستی مسکراتی، ایک ہاتھ سے فراق کا کونا پکڑے جھومتی گاتی ناچتی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ندی کے کنارے پہنچ کر رکی، جس کی دوسری طرف نہ ختم ہونے والی پہاڑوں کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ ندی کے پار ہی زمیل کھڑا تھا، اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ندی کو پار کرنے کے لیے جیسے ہی ندی کے پانی میں پاؤں ڈالا تو اس کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے پاؤں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر ندی کے پانی کو دیکھا جو ویسے ہی اپنی روانی میں بہہ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دوبارہ اپنا پاؤں ندی میں ڈالا، مگر پھر وہی آگ کی تپش۔ وہ اس صورتحال سے گھبرا گئی۔ بظاہر بہتا ہوا پانی اصل میں دہکتی ہوئی آگ تھا۔ دوسری طرف زمیل اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر زمیل کو دیکھا اور پھر اس آگ نما پانی جیسی ندی کو جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ حافہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس نے جلدی سے اپنے پیروں کو دیکھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں جل گیا ہو، مگر اس کے پاؤں پر کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ جو سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے لیے بستر پر آ کر لیٹی تھی، تو اس خواب نے پھر سے اس کو جگا دیا۔ وہ صبح دوبارہ چھت کا چکر لگا آئی تھی، مگر زمیل کہیں نہیں تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ رات کے وقت ہی آئے گا، مگر پھر بھی اس کے بے چین روح کو کہیں سکون نہیں تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھے وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب آشو اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی، امی بلا رہی ہیں، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ویسے یہ کمرے میں اتنی تیز خوشبو کس چیز کی پھیلی ہوئی ہے؟ اس نے فضا میں بسی خوشبو کو سونگھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولی، کیسی خوشبو؟ مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، شاید باہر سے موتی کے پودا جو بابا لے کر آئے تھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اچھا، آپ جلدی سے آئیں تاکہ اماں اپنی میٹنگ شروع کریں۔ آشو ہنستے ہوئے یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ حافہ نے آشو کے باہر جاتے ہی جلدی سے تکیے کے نیچے رکھے گجروں کو اٹھایا، جن کو وہ کل رات یہیں رکھ کر بھول گئی تھی، اور اب سارے کمرے میں ان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گجرے اٹھا کر اپنے کپڑوں کی الماری میں کپڑوں کے درمیان میں چھپا دیے اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ حافہ نے زبیدہ بیگم کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ میں نے تم کو بتانا تھا کہ ہم کو اتنے دن ہو گئے ہیں اس گھر میں آئے ہوئے، تو کل محفل میلاد نہ کروا لیں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل امی، بہت اچھا خیال ہے، میں آج صبح ہی آپ سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے کہتی ہوں کل کھانے کا انتظام کروا دیں، اور باقی زیادہ لوگ تو ہیں نہیں جن کو بلانا ہے، آس پاس کے گھروں میں ہمارا جانا ہے نہیں، کھانا تقسیم کروا دیں گے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی امی، جیسے آپ کو مناسب لگے، پپو کو یاد سے فون کر دیں ورنہ ان کو شکوہ کرنے میں وقت نہیں لگتا ہے، حافہ نے کہا۔ یہی کام کرنے جا رہی ہوں اور تمہارے بابا سے بھی بات کرتی ہوں۔ تم نے کسی کو بلانا ہے تو بلا لو، زبیدہ بیگم اٹھ کر کمرے میں جاتے ہوئے بولی۔ حافہ نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، مگر وہاں کچھ نہ پا کر ایک گہری سانس لی اور کچھ مایوس سی ہو کر آشو کے پاس چلی گئی جو بڑے مزے سے جھولا جھول رہی تھی۔ تو اپی، کیا فیصلہ ہوا پھر کل میلاد کا؟ آشو نے گود میں رکھا چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ تم تو ایسے بے خبر بن رہی ہو جیسے تم کو کچھ معلوم ہی نہیں، ہماری ساری باتیں تو تم سن رہی تھی، اب کتنی معصوم بن رہی ہو، حافہ نے بہن کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں اب کان تھوڑے بند کر کے بیٹھتی؟
سن تو مجھے رہا تھا، ویسے پھپھو کے نام پر امی کا تاثرات دیکھنے والے تھے۔ ویسے ہماری پھپھو بھی کمال ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آشو بہت بدتمیز ہو، بڑی ہیں تم سے، ذرا احترام کیا کرو۔ اس نے چھوٹی بہن کو ڈانٹا۔ لو جی، میں نے کیا کہا ہے، ایسے ہی مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ چلے جائیں، کل کے میلاد کی تیاری کریں، ورنہ پھپھو نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ آپ کو تو ویسے بھی اچھا بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں اکیلی کہیں نہیں جا رہی، چلو میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کون سے کام کرنے والے ہیں۔ اس نے آشو کا ہاتھ پکڑ کر جھولے سے اتارا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حافظہ ایک بار پھر چھت پر گئی کہ کہیں ضمیر وہاں اس کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ کتنی ہی دیر چھت پر ٹہلنے کے بعد وہ تھک کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہاں گئی تھی؟ آشو نے اس کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں، اوپر چھت پر واک کرنے گئی تھی، اوپر کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اس نے کہا۔ لیں، واک کرنی تھی تو سین چھوٹا تھا؟ کیا رات کے وقت اوپر چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں ہے، اکیلی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی جن عاشق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آشو نے شرارت سے کہا۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تم زیادہ دادی اماں نہ بنا کرو اور سو جاؤ، صبح بہت کام ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا اور سونے کے لیے اپنے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ آج ان لوگوں کے عمل کا تیسرا اور آخری دن تھا۔ اگر وہ اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زندگی ان کی منتظر، ورنہ اس عمل کی ناکامی کی صورت میں ان کی موت یقینی تھی۔ قبر کے اندر اور باہر بیٹھے ہوئے افراد آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مشغول تھے۔ جب ہی قبر کے باہر بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے کسی نے کفن میں لپٹی ہوئی لاش لا کر رکھ دی۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس ہولا اس لاش کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز میں بین کرنے لگا اور عمل کرنے والے افراد میں سے ایک کا نام پکارنے لگا۔ عمل میں مشغول جس کا نام پکارا جا رہا تھا، اس میں سے ایک نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اس کی اپنی ہی لاش کفن میں لپٹی اس کے سامنے پڑی تھی۔ لاش پر بین کرنے والا اب اپنی چادر سے بڑے سے چھری نکالی اور پھر سامنے رکھی لاش کے ٹکڑے کرنے لگا۔ ہر ٹکڑے پر وہ ایک کربناک آواز نکالتا تھا۔ خزان میں بیٹھا ہوا وہ شخص اب کانپنے لگا، جس کی لاش کے ٹکڑے اس کے سامنے ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کا بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، کہیں وہ حصار چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ اب ان دونوں افراد کے گرد خون ہی خون تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے خون کا دریا ان کے گرد بہہ رہا ہو۔ تبھی قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھری فضا میں بلند کی اور سامنے رکھے بکرے کے سر کے دونوں ٹکڑے کر دیے۔ ایسا کرتے ہی ایک چیخ بلند ہوئی۔ اب ایسا لگا رہا تھا جیسے قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہو، مگر یہ مٹی نیچے آتے آتے ہوا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ تمہارا کھیل ختم ہوا، کامور، اب میرے سامنے آ جاؤ، قبر میں بیٹھے ہوئے شخص نے بلند آواز میں کہا۔ تبھی اس کے سامنے سیاہ ہولا نمودار ہوا۔ تم کو کیا لگتا ہے تم مجھے زیادہ دن تک اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہو؟ سیاہ ہولے سے آواز آئی۔ میں اگر تم کو قابو کر سکتا ہوں تو مطلب میرے پاس تم کو اپنے قبضے میں رکھنے کا عمل بھی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ کیوں قید کیا ہے مجھے؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ کامور نے پوچھا۔ کام بھی بتاؤں گا، اور یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور یاد رکھو یہ کام ہر صورت کرنا ہوگا، ورنہ تم کو جلا کر بھسم کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ اس شخص نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کام بھی ہے وہ میں کر دوں گا، مگر اس کام کے بعد تم مجھے آزاد کر دو گے، یہ یاد رکھنا، کامور نے کہا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اب تم جاؤ، جب میں تم کو بلاؤں گا تب تم کو آنا پڑے گا۔ اس شخص کی بات سنتے ہی سیاہ ہولا غائب ہو گیا۔ اس شخص نے سیاہی مائل مادے سے بھری بوتل اٹھائی اور قبر سے باہر آ گیا۔ ہمارا عمل پورا ہو گیا ہے، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ وہ قبر کے باہر بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے قریب آ کر بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ دونوں افراد بھی حصار سے باہر آ گئے، پھر قبر پر سلیٹیں رکھ کر مٹی ڈالی اور چپ چاپ قبرستان سے باہر آ گئے۔ کمرے کی کھڑکی کھلنے کی وجہ سے حافظہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر باہر دیکھا، جہاں سامنے فوارے کے پاس جمیل بیٹھا تھا۔
اس نے جلدی سے سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم اس وقت آئے ہو؟ وہ اس کے قریب جا کر بولی تھی۔ میں تو کب کا یہاں پر آ گیا تھا مگر تم گہری نیند میں تھی اس لیے میں نے تم کو اٹھایا ہی نہیں۔ اس نے آفا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم ساری رات میرا انتظار کرتے رہے ہو، میں جلدی سو گئی تھی، اس نے وضاحت دی اور اس کے ساتھ ہی فوارے کے پاس بیٹھ گئی۔ ویسے اگر مجھے تم کو بلانا پڑے تو میں تم کو کیسے بلا سکتی ہوں؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جمیل سے پوچھا تھا۔ تم بس اپنی آنکھیں بند کر کے میرا نام پکارنا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب تم کو بلانا اتنا آسان ہے؟ مجھے لگا شاید کوئی عمل کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ہاں شاید کوئی اور بلائے تو اس کو عمل ہی کرنا پڑے گا، مگر تم صرف میرا نام لو تو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا۔ حافا کس سے باتیں کر رہی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ شیخ کمال کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کسی سے نہیں بابا، یہاں کون ہے؟ میں نماز کے لیے وضو کرنے باہر آئی تھی، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، وضو کر لیا ہے تو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھ لو، انہوں نے کہا۔ جی اچھا بابا، اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جمیل اب وہاں نہیں تھا۔ پھر جب تک حافا کمرے میں چلی نہیں گئی شیخ کمال وہیں پر کھڑے رہے۔ تبھی انہوں نے ایک سیاہ پرندے کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا۔ حافا نے اندر کمرے میں جانے کے بعد شیخ کمال نے وضو کیا اور باہر ہی صحن میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ شیخ کمال اور ان کی فیملی صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھے۔ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام گھر کے بڑے کمرے میں قالین بچھا کر کیا گیا تھا۔ کچھ بزرگ خواتین کے سائڈ پر صوفے رکھے تھے، جبکہ مردوں کے بیٹھنے کے لیے دوسرے کمرے میں انتظام کیا گیا تھا۔ میلاد کی اس محفل میں بہت زیادہ لوگ تو شامل نہیں تھے۔ کچھ لوگ شیخ کمال کے پرانے محلے سے تھے، جبکہ کچھ رشتہ دار تھے۔ شیخ کمال کی اپنی صرف ایک بڑی بہن ہی تھی اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ خود اکلوتے تھے۔ ارے کمال احمد، کہاں تم نے اتنی دور گھر لے لیا ہے؟ شیخ کمال کی بہن نے اپنی فیملی کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لو جی، پھپھو کی شکایتیں شروع ہو۔ آشو نے قریب کھڑی حافا کے کان میں سرگوشی کی اور پھپھو سے ملنے آگے بڑھ گئی۔ کیسی ہیں میری پھپھو جان؟ آشو نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کہاں کی جان، پرے ہٹ، مجھے مکھن لگا رہی ہو؟ اتنے دن ہو گئے، پھپھو کی یاد نہیں آئی؟ انہوں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ پھپھو ویسے مکھن آج کل کافی مہنگا ہے۔ یہ تو آپ کی محبت میں کہہ رہی تھی، کسی کو قدر ہی نہیں میرے پیار کی، آشو نے منہ بنا کر کہا۔ چل زیادہ ڈرامے نہ کر، تیرا باپ کدھر؟ انہوں نے اپنی چھڑی سے آشو کو ایک لگائی۔ ہائے پھپھو، بچی کی جان لیں گی کیا؟ آشو نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر ہٹو، مجھے ملنے دو پھپھو سے، حافا نے اپنی پھپھو کی گلے لگتے ہوئے کہا۔ زوبیہ آپی نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ حافا نے ان کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو اپنے ماموں کی طرف گئی ہے، واپس آئے گی تو کہوں گی تم لوگوں سے مل جائے۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ حافا نے بیبی پنک کلر کا لان پرنٹڈ ڈریس پہنا تھا، جس کے ساتھ سفید دوپٹہ جس کے چاروں طرف پنک کلر کی لیس لگی تھی۔ لائٹ سی پنک کلر کی لپسٹک لگائے بنا کسی میک اپ کے بھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے پھپھو سے مل لیا ہو تو اپنی تعریف سن لی ہو تو ادھر بھی دیکھ لیں، ہم بھی کھڑے ہیں۔ پھپھو کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ جو ان کے پیچھے جا رہی تھی اس آواز پر واپس پلٹی۔ تم کبھی اپنی حرکتوں سے باز بھی آؤ گے؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا اس جنم میں سدھرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر کوئی مجھے سدھارنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ کسی کا دماغ نہیں خراب جو تم کو سدھارنے پر اپنا وقت ضائع کرے، اس نے جاتے ہوئے کہا۔ یہ اصغر تھا، اس کی پھپھو کا چھوٹا بیٹا، جو اکثر ایسی بے تکی باتیں کر کے اس کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ خواتین نے قرآن پاک پڑھا، درود شریف پڑھا، اب ایک لڑکی نعت پڑھ رہی تھی۔
آپی اس کے بعد آپ نعت پڑھیں گی، آشو نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا۔ اس لڑکی کی نعت پڑھنے کے بعد حافظہ نے اپنی آنکھیں نیچی کیں۔ حافظہ کی آواز بے حد خوبصورت تھی، وہ اپنے اسکول کالج میں اکثر نعت پڑھا کرتی تھی۔ اس کی خوبصورت آواز کمرے میں گونج رہی تھی، وہ اتنی محبت اور عقیدت سے نعت پڑھ رہی تھی کہ سننے والے اس کی آواز کے سحر میں کھو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی عقیدت سے اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے۔ وہ آس پاس سے بے خبر آنکھیں بند کیے پیارے نبی کی شان میں نعت پڑھ رہی تھی۔ وہ نعت پڑھنے میں اتنی محو تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو جھکائے بیٹھی ہے۔ یہ خیال ہی اس کو ساری دنیا سے بیگانہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی نم پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جمیل دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دروازے میں کھڑا سر کو جھکائے اس کی نعت سن رہا تھا۔ اس طرح دیکھنے پر جمیل نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حافظہ کے پاس آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ حافظہ ابھی تک اس کو حیرت سے دیکھتی جا رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسط سے پہلے والی قسط نہیں پڑھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی قسط بھی آپ لوگوں کو بہت 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 زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مکمل ناول پڑھنے کے لیے پھر سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ، بائے۔